بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے کیا مفاہیم، کیا مطالب جو اس کے اندر مخفی ہیں، پنہا ہیں، ان کو قرآن کے ایک ادا شناس، اس کی زبان کے ماہر اور قرآن مجید اور علم تفسیر سے شغف رکھنے والے ایک بڑے عالم سے رہنمائی لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک عام مسلمان کیسے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے، اس سے دلچسپی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مطالعے کا ہم نے آغاز کیا تھا، اسی سلسلے کی آج دوسری نشست ہے، وہیں سے موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اس بسابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی اولین سورہ ہے، پہلی سورہ ہے، اس میں کیا مضامین، کیا چیزیں زیر بحث ہیں، اس کو ہم آپ سے سمجھ رہے تھے۔ بالکل ابتدا ہم نے کی تھی اور پورے 1 گھنٹے کی گفتگو میں چند آیات کے حوالے سے ہی ہم آپ سے جان سکے تھے۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کے عام جو تراجم ہیں، جب ہم ان کو کھولتے ہیں، جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار۔ یہ بتائیے گا کہ یہ حمد کا ترجمہ آپ نے شکر کیسے کیا؟ بالعموم تعریف کیے جاتے ہیں، آپ نے اس کا ایک مختصر حاشیہ بھی لکھا ہے، میں چند نکات پیش کر کے چاہوں گا اس کی آپ توضیح فرما دیں۔ آپ نے لکھا ہے اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ چند قرآن مجید کی دیگر آیات کا آپ نے حوالہ بھی دیا، بتائیے گا کہ یہ لفظ جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اس آیت میں جو لفظ بولا گیا ہے کہ تمام کا تمام شکر جہانوں کے پروردگار کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی ہر زبان میں جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک لفظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، متعدد معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے۔ تو الحمد کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کے استعمالات کو دیکھتے ہیں یا اہل علم کی تحقیقات اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے 2 مقامات ہیں جن میں یہ استعمال ہوتا ہے بالعموم، اور بھی بعض استعمالات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخاطبین میں یا جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کی صفات پائی جاتی ہیں، بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو ہم ان خوبیوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولتے ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے ہماری اپنی اردو میں بھی اب یہ استعمال میں آ گیا ہے کہ شکر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، کسی نے بھلائی کا سلوک کیا، کسی نے ہمیں کچھ دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر بھی ہم عام طور پر یہ ترکیب استعمال کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ یہ نعمت ہم کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ وہی استعمال ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو 2 استعمالات 3 استعمالات سے انتخاب کرنا ہوتا ہے یا ترجیح دینا ہوتی ہے تو ہمیشہ سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں جو موقع کلام ہے اس کو جب آپ آگے دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بندے کے اس تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے، تو یہاں اللہ کی صفات کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پروردگار ہے، وہ جہانوں کا پروردگار ہے، اس کی رحمت ابدی ہے، وہ پوری کائنات پر شفقت رکھتا ہے، وہ ایک دن سب انسانوں کے لیے ایک قیامت برپا کرے گا، وہ ایک روز جزا ہوگا۔ یہ سب باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ صفات تو اس میں ہیں، لیکن یہ کہ میرے ساتھ اس کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ سورہ اس تعلق سے شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس میں شکر کے معنی کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ ترجیح کا موضوع ہے، اس میں ظاہر ہے کہ سیاق سباق، موقع و محل، بات کہاں کہی گئی ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے ترجیح قائم کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، آپ نے اس میں ایک حوالہ بھی دیا، مختلف صورتوں کا حوالہ دیا کہ وہاں پر بھی یہی شکر کا مفہوم آ رہا ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آپ نے اس میں حوالہ دیا۔ آیت کے الفاظ ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی جو الحمد کا ترجمہ ہے وہ شکر سے کیا گیا، اور آپ نے ایک نظیر کے طور پہ اس کو پیش کیا، تو وہ کیا قرینہ ہے جو یہاں پر سامنے آ رہا ہے اور اسی کی مماثلت جو ہے الحمدللہ میں بھی؟ نہیں، وہاں پر بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے بارے میں وہ الحمدللہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی تحقیق نہیں ہے یا کوئی نئی رائے نہیں ہے، پہلے سے موجود 2 آراء ہیں، 2 نقطۂ نظر ہیں، دونوں چیزیں ہمارے ہاں لغت میں بھی ثبت ہیں، مفسرین بھی
بھی بیان کرتے ہیں، بس ترجیح کس کو دینی ہے اس کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ وہ جو آیت بیان کی گئی ہے جس کو آپ نے پڑھا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ وہ موقع در حقیقت شکر کا موقع ہے، تو شکر میں تعریف تو آپ سے آپ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں تو کسی نعمت پر، کسی حسن سلوک پر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں، تو وہ چیز آپ سے آپ موجود ہوتی ہے۔ البتہ میرے ساتھ وہ چیز چونکہ متعلق ہوئی ہے، مجھے اس کا فیض پہنچا ہے، تو اس سے میری طرف سے اس کا کیا رد عمل ہے، تو وہ رد عمل تعریف کا نہیں ہوتا، وہ بالعموم شکر کا ہوتا ہے۔ تعریف اس میں مضمر ہوتی ہے، وہ آپ سے آپ ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم نے بھی اس موقع کے اوپر جب الحمدللہ کہا ہے تو گویا شکر کے پہلو سے کہا ہے، اور یہ کوئی میں نے عرض کیا کہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود آراء میں سے ایک رائے کو ترجیح دی گئی۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائی گام صاحب، آپ نے لکھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، یا اگر دوسرے مفاہیم کو بھی لے لیا جائے تو مقصد اس کا کیا ہے؟ آپ نے لکھا کہ سورہ میں اگر غور کیجئے تو یہ اس جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے جو اللہ کی عالمگیر ربوبیت اور بے پایاں رحمت کے مشاہدے اور قیامت میں اس کی ہماگیر دینونت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کی تذکیر سے پیدا ہوتا یا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ بیان کیجئے گا۔ قرآن مجید ایک شخص کھولتا ہے، بسم اللہ کے بعد سب سے پہلا کلمہ اس کے سامنے یہ آتا ہے، یہ کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا اللہ کا مقصد ہے کہ وہ آغاز اپنی بات کا، یعنی انسانوں تک قیامت تک کی ہدایت دینے کا جو آغاز جس جملے سے کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر یا پیدا ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ آپ نے آگے پڑھنا ہے یا ہونا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا تعلق اس دعا سے ہے، یعنی اصل میں یہ دعا ہے، یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مقدمے کا بیان ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی اطلاع بہم پہنچائی ہے، بلکہ بندوں کے اندر جو اس وقت احساس ہے اس کو ایک دعا کی صورت دے دی ہے۔ گویا بندوں کے احساسات کو دعا کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئے ہیں، تو دعا کی جا رہی ہے، دعا آگے آ رہی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہم سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ تو دعا سے پہلے بندہ کس شعور میں کھڑا ہے اس کا اظہار کرے گا نا، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آگے اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ صفات در حقیقت اس شعور کو بیان کرتی ہیں جو بندے میں یا تو ہونا چاہیے یا پھر ہے۔ تو وہ شعور کیا ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ وہ شعور اصلاً تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے اس الہام سے پیدا ہوا ہے جو وہ پیدائش کے ساتھ ہی ودیت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا قرآن کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی یہ دعا کس وقت انسانوں کی زبان پر آئی ہے؟ اس وقت آئی ہے کہ جب سیدنا مسیح کے بعد 500 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، گرد و پیش پر جب ایک حساس انسان نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اب اگر ہدایت حاصل کرنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ ایک طرف اس ہدایت کے پرانے علمبردار ہیں جن میں یہود ہیں، وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئے ہیں، دوسری جانب نصارہ ہیں جنہوں نے شرک کو اختیار کر لیا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی شریعت کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ تو اس صورتحال میں اب صحیح راہ کون سی ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس میں وہ اپنے اس شعور یا اپنے اس احساس کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار تو اس کائنات کا پروردگار ہے، تو نے ہر چیز کو پالا ہے، تو نے مجھے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تو ہی میرا منعم حقیقی ہے، تو ہی ہر لحاظ سے میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو مجھ سے بے نیاز ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو تیری رحمت بے پایاں رحمت ہے، تو نے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ تیری یہ رحمت ایک دن آخری ظہور میں جائے گی، اور وہ آخری ظہور یہ ہے کہ تو ہمیں ابدی زندگی عطا فرما دے گا۔ تو ایک ایسی ہستی کہ جو اس وقت بھی میرا خالق ہی نہیں ہے، مجھے پال رہی ہے، جو میری پرورش کا اہتمام کر رہی ہے، جس نے میرے لیے یہ ساری دنیا ایک لحاظ سے بنا دی ہے، یہ پوری کائنات میرے ہی وجود کی نگہداشت کر رہی ہے، اس میں میرے لیے ہر چیز فراہم کی گئی ہے، جو میری جبلتوں کے تقاضے ہیں وہ یہ دنیا پوری کرتی ہے، جس چیز کے داعیات رکھے گئے ہیں اس کا جواب بھی اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت میری طلب ہے، ہدایت کی طلب، اس کے لیے بھی تو میں تیرے ہی پاس آؤں گا۔ تو یہ بات چونکہ کہنی ہے
تو اس وجہ سے پہلے ان چیزوں کا حوالہ دیا یا اپنے اس شعور کو بیان کیا ہے جو خدا کے ساتھ میرے اس تعلق کو بیان کرتا ہے جس کی بنا پر میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر میرا شعور یہ ہے کہ وہ تو اصل میں ایک علت العلل ہے، اس نے ایک مرتبہ دنیا کو حرکت دے دی اور اس کے بعد بے نیاز ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، تو میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ان صفات میں بیان کیا ہے۔ وہ اس کی طرف سے میری ربوبیت ہے، اس کی طرف سے مجھ پر رحمت ہے، اس کی طرف سے میرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ایک دن وہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اس دن وہ جزا و سزا برپا کرے گا، اور دنیا میں یہ جو بے انصافی اور ظلم اور برائی نظر آ رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اسی سے ایک زندہ خدا کا، ایک حی قیوم خدا کا تصور میرے اندر آتا ہے۔ اگر میرا یہ شعور نہیں ہے تو میں ہدایت طلب ہی کیوں کروں گا؟ تو اس شعور کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب ایک اور پہلو ذرا بیان فرمائیے گا کہ اگر کسی میں یہ شعور پہلے سے موجود نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر یہ کتاب تو بظاہر ان لوگوں سے خطاب کر رہی ہے یا ان لوگوں کو ہدایت کی دعا بتا رہی ہے جس میں ہدایت کا جذبہ یا ہدایت کو ڈھونڈنے کی ایک تڑپ اور ایک طلب پیدا ہو گئی ہے۔ تو اگر کسی میں پیدا نہیں ہوئی اور ہم اس کو قرآن دیتے ہیں اور وہ ابتدا میں اس کو پڑھتا ہے کہ شکر اللہ کے لیے، ابھی تو نہ وہ اللہ پر ایمان لایا، وہ تو کتابی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ پتہ چلے کہ کیا اس کے دلائل ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ آیت کیسے ریلیونٹ ہوگی؟ دیکھیے، کسی آدمی کو جب آپ اللہ کی کتاب سے متعارف کراتے ہیں تو آپ پہلے کتاب کے بارے میں بتائیے کہ وہ کتاب کب نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو کن لوگوں سے خطاب کے لیے نازل کیا گیا تھا، اس کے مخاطبین کون تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر کب بھیجا تھا، یہ سب باتیں بتائیں گے نا۔ تو کسی کتاب کو پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کوئی ضرورت لے کے کتاب کے پاس چلے جاتے ہیں، کتاب سے آپ کو متعارف ہونا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں کتاب سے متعارف کرانے ہی کے لیے تو ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر کتاب کا مقدمہ لکھتے ہیں تو اسی مقصد سے، اگر تشریح کرتے ہیں تو اسی مقصد سے۔ تو جس وقت کوئی آدمی اس کتاب سے صحیح معنی میں متعارف ہو کر اس کو پڑھے گا تو اس کو سب سے پہلی بات یہ بتانی چاہیے، یعنی سورہ کا اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہر جگہ تعارف لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ ایک سورہ کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ سورہ کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کھول کے تو آپ کہیں کہ ہم تو اپنا سیاست کا فلاں مسئلہ اس وقت درپیش ہے، پاکستان کی معیشت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ غلط جگہ چلے گئے ہیں۔ آپ کو پہلے بتانا چاہیے کہ صحیح جگہ کون سی ہے اور وہاں کس طرح جانا ہے۔ تو یہ جو شعور ہے یا احساس ہے، یہ اصل میں ایک طالب ہدایت کا شعور کا اور احساس ہے۔ وہ طالب ہدایت نہیں ہے تو اس کتاب سے ہدایت لے بھی نہیں سکتا، پھر کوئی پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ چیز تو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، البتہ یہ کہ آپ قرآن ہاتھ میں پکڑاتے وقت جب تعارف کرا دیں گے تو اس تعارف میں اگر یہ محسوس کرے گا کہ ہاں یہ کتاب اب میرے لیے ہو سکتی ہے، تب اس کو پڑھے گا۔ ایسے ہی کرنا بھی چاہیے۔ بہت اہم نقطہ ہم سب بیان کیا آپ نے۔ آگے بڑھاتے ہیں، یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن کی بالکل ابتدا میں، پہلی آیت ہی میں اللہ کا نام ذکر کیا گیا، گویا کہ جو عالم کا پروردگار ہے اس کا نام اللہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے اس پہ کہ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ لفظ اللہ نے اختیار نہیں کیا، بلکہ الہ کا ایک لفظ ہے یعنی معبود کا، اس پہ الف لام ڈالا گیا ہے۔ یہ الف لام کیا ہوتا ہے اور یہ نام الہ کا یہ پہلے سے موجود تھا عربوں میں؟ تو بیان کیجیے گا کہ پہلی جو اس سے پچھلی قومیں تھیں کیا وہ بھی اللہ ہی کا لفظ بولتے تھے؟ بائبل وغیرہ میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ پہلی تو بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کو اپنا کوئی نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اس سے بالا تر ہے۔ وہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے نہ کسی جسم کی ضرورت ہے، نہ کسی تعین کی ضرورت ہے، نہ کسی احساس کی ضرورت ہے، نہ کوئی نام رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کوئی نام تو میری ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو یہ نام انہوں نے رکھے ہیں، یعنی چیزوں کے نام بھی انسانوں نے رکھے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر کسی چیز کو متعین کرنے اور متعارف کرانے کے لیے نام رکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو ہمارا علم کیسے آگے بڑھتا ہے وہ یہ کہ ہم اشیاء کو نام دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم افعال کو بھی نام دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم رابطوں کو بھی نام دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو تینوں ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی دنیا میں یا اسماء ہوں گے یا افعال ہوں گے یا ان کے باہمی رابطے کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو آپ انگریزی زبان میں پروپوزیشنز کہتے ہیں، یا ہماری اردو میں بھی اسی طرح نے، کو وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں ہی چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب اصل میں اشیاء ہی کے نام ہیں۔
یا افعال کے نام ہے یا تصورات کے نام ہے، تو نام دینے کی صلاحیت سے ہمارا علم نطق اور بیان کے ذریعے سے دوسروں تک ابلاغ کرتا ہے. یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے. انسان اپنی صلاحیت کا جب استعمال کرتا ہے تو پھر جس چیز سے بھی متعارف ہوتا ہے اس کو کوئی نام دے گا. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، سیدنا آدم ہی سے کرا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ میں تمہارا خالق ہوں، تو کوئی نام رکھا گیا ہوگا. عہد بہد جو نام بھی لوگوں نے رکھے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر بھیجے تو جو نام لوگوں نے رکھا ہوا تھا اسی کو اختیار کر لیا گیا. یعنی اس میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کا اپنا رکھا ہوا نام ہے. نہیں، اس سے پہلے بھی آپ بائبل میں دیکھیں، اس سے پہلی کتابوں میں دیکھیں، جو نام ان کے ہاں تھے وہی نام اختیار کر لیے گئے. بلکہ اس کو خود موضوع بنا کے اس سوال کا جواب دے دیا ہے. لوگ چونکہ اللہ کے ساتھ کچھ صفات کے طور پر بھی ناموں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ سارے اچھے نام اللہ کے، یعنی یہ بات کہ فلاں اللہ کا نام ہے فلاں نہیں ہے، فرمایا سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اور تم اس کو جس نام سے بھی پکارو گے درست ہی پکارو گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا نام ہے یہ انسان طے کرتے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. عربوں کے ہاں پہلے سے کیا نام تھا؟ ظاہر ہے کہ عرب ایک مسلمان قوم تھی، سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے، ان کے ہاں بھی پہلے سے یہ لفظ چلا آ رہا تھا. اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ قدیم ترین زبانوں میں رہا ہو، اور خود لفظ کے اندر بھی کوئی ایسی حقیقت ہو کہ جو اللہ ہی کے لیے موضوع ہے. تو ہم جب عربی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرا لفظ الف لام کے بغیر، الف لام ایسے ہے جیسے کسی لفظ پر انگریزی زبان میں آپ دی لگا دیتے ہیں، آرٹیکل جو ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ دی جو ہے وہ الف لام ہے عربی زبان میں. دنیا کی ہر زبان میں اس طرح کے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی کو خاص کر دیتی ہیں. انگریزی زبان میں اس کے لیے دی یا دا جس کو آپ پروناؤنس کرتے ہیں یا جس کا تلفظ کرتے ہیں وہ بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے الف لام ہے. تو الہ پر الف لام لگا کے ایک لفظ بن جائے گا الالہ، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر. تو جب غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ غور کا معاملہ ہے، قیاس کا معاملہ ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اہل زبان آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم الہ پر الف لام لگا رہے ہیں اور آج اس کو بولیں گے. بلکہ خود ماہرین لسانیات جب غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے، تو اس کا میں نے اظہار کر دیا ہے. تو دو تین باتیں سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام خود اللہ نے تجویز کیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کو انسانوں نے نام دیے ہیں، وہ نام جو بھی دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کلام کیا ہے تو وہی نام اختیار کر لیا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں تھی. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کہ ہماری عام گفتگو میں فارسی زبان کا لفظ خدا رائج ہو گیا ہے. بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ اعتراض بے محل ہے بالکل. یعنی یہ لفظ بھی اپنے اندر کو برا مفہوم نہیں رکھتا، رائج ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص بھی ہو گیا ہے. اس کے وہ استعمالات بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں جو دوسروں کے لیے عام تھے. وہ اگر تھے بھی تو فارسی زبان کی حد تک رہ گئے، ہماری اردو میں نہیں ہے. تو اب یہ لفظ ہے. تو اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ سب اچھے نام میرے لیے ہیں، تم جس نام سے بھی مجھے پکارو. چنانچہ ہندو کوئی ایک نام رکھ لیں گے، مسیحی کوئی اور نام ہو سکتا ہے رکھ لیں، اسی طریقے سے انگریزی زبان میں کوئی اور نام ہو، چینی زبان میں کوئی اور نام ہو. دیکھا جائے گا کہ اس نام میں اس کے مطلب کی حد تک کوئی شرک کی چیز نہیں. اللہ کے شائن شان ہے، کیونکہ یہ فرمایا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے اچھے نام ہے. تو اگر اللہ کے شائن شان نام ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی چیز اللہ کی تنزیہ کے خلاف نہیں ہے، تو وہ نام ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ عربی زبان میں لفظ پہلے سے موجود تھا، عرب بھی بولتے تھے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین زبانوں سے چلا آ رہا تھا. آپ جب پچھلی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کے آثار مل جاتے ہیں. چنانچہ اس کو اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو وہ بعض جو اچھے لغت ہیں ان میں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے مشتقات دنیا کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ترین لفظ ہے جو مختلف لہجے بدل کر اسی طریقے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے. عربی زبان میں یہ اللہ ہو چکا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح ہے. اس لیے اس کے بارے میں کوئی اصرار نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے اللہ کے ذاتی نام کے طور پر کہ عرب اس کو ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. خان صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے پہلو واضح کیا. یہ بیان کیجیے گا کہ جو ہمارے سامنے بائبل کے نسخے ہیں اور خود عبرانی زبان میں بھی جو لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بھی ملتا جلتا ہے، ایل لوائے کر کے، یا بعض اور الفاظ بھی آتے ہیں ہاشیم کے کہ یہ جو یہود وغیرہ اللہ کو بولتے ہیں، تو یہ بھی اگر وہاں پر کوئی اس سے مشترک نکلتا تو وہ لگتا ہے کہ شاید اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز عبرانی میں.
لفظ ایل بھی ہے نا، جیسے اسماعیل ہے، جیسے جبرائیل ہے، تو اس میں یہی معنی ہے اس کے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس لفظ کو بھی قرآن نے اسی طرح اپنا لی ہے، یعنی جبریل کا لفظ ہے تو اس میں یہی ایل ہے، میکائیل کا لفظ ہے تو وہی ہے، تو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ جو لفظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے وہ نام رکھ لیا ہے، وہ نام اچھا ہے، اس میں کوئی معنوی خرابی نہیں ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے اشارہ فرمایا غام صاحب، ابھی ایک ہمارے یہاں بڑا یہ مسئلہ پیدا بھی ہوتا ہے، اس پہ بڑی گفتگو بھی ہوتی ہے. آپ نے رب کا ترجمہ کیا پروردگار. پروردگار بھی درست ہے، خدا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو فارسی کا لفظ ہے خدا، تو اس کا مطلب کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی یہ نزاع پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کو ہم پروردگار کے مترادف کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ جو آپ سے آپ ہے، خدا کا مطلب یہی ہے. اچھا، یعنی جو آپ سے آپ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا تصور بنتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یہی کہ وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی عمل کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، وہ حادث نہیں ہے، وہ ہستی ہے کہ جو آپ سے آپ ہے، وہ اول ہے، آخر ہے. تو اس کو ایک فارسی لفظ سے ادا کر دیا، وہی لفظ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گیا، ہماری اردو میں مستعمل ہو گیا. اب خدا حافظ ہم کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بالکل ٹھیک ہے، اور خدا کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں. اور باقی دینی عبادات میں مطلب نماز کا لفظ تو عربی کا لفظ نہیں، اس کو بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ ایسے ہی دنیا کی ہر زبان میں اسی طرح ہوتا ہے. یعنی صلاۃ کا لفظ آپ دیکھیے کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ عرب استعمال کرتے تھے، عرب نماز کو صلاۃ کہتے تھے. ہمارے ہاں وہ لفظ نہیں بولا جاتا عام طور پر. یعنی علمی حلقوں میں کوئی آدمی استعمال کر لے تو کر لے، عام لوگوں کے ہاں تو نماز ہی ہے. حد یہ ہے کہ علماء اس پر کتابیں لکھتے ہیں تو وہ بھی یہ لکھتے ہیں رسول اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نماز کے آداب تو سب اسی طریقے سے ہوتا ہے. روزہ وہ بھی یہی ہے، روزہ بھی تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ تو صوم ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی عام زبان میں وہی لفظ اختیار کر چکے ہیں. تو ایسی چیزوں پر کوئی اصرار نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی خرابی در آئی ہو تو خرابی کی اصلاح کرنی چاہیے. اچھا غام صاحب، آپ نے ایک پہلو یہاں پہ بیان کیا، عرب جو تھے، اہل عرب قدیم جاہلی دور کے، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو اپنے دیوی دیوتا تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے جو اللہ کے لیے. تو اس سے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمارا تو یہ تصور ہے کہ شاید وہ تو مطلب اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ سے بالکل باغی ہو کے کھڑے ہوئے تھے، تو ان کے یہاں بھی اللہ کا وہ مقام اپنے بت، اپنے جو دیوی دیوتاؤں اور اپنے جن لوگوں کو وہ پوچھتے تھے ان سے بالکل مختلف تھا. گویا وہ بھی اللہ تعالیٰ پر مطلب ایمان رکھتے تھے ایک لحاظ سے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، سیدنا ابراہیم کے اولاد تھے، سیدنا اسماعیل سے اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. یعنی ان کے ہاں جو چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، ایک تو شرک تھا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ قیامت میں خدا کی جواب دہی کے احساس کے معاملے میں بہت ہی افسردہ ہو چکے ہوئے تھے، بالکل بجھ گئے تھے، اور ان کے ہاں علم اور فکر میں وہ چیز جس طرح کی ہونی چاہیے زندہ احساس کے طور پر وہ نہیں رہی تھی. اور چونکہ انہوں نے شرک کو ایجاد کر لیا تو شرک جہاں آئے گا وہ بدعت کو بھی ساتھ لے آئے گا. چنانچہ بہت سی بدعات بھی دین میں داخل ہو گئی تھیں اور دین کے بعض حصوں کو ضائع کر بیٹھے تھے. تو یہ تھا ان کا مقدمہ، وہ خدا کو مانتے تھے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، بلکہ پوچھا ہے کہ ان سے پوچھو جب یہ دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، پوچھو کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، کہیں گے اللہ. تو وہ اللہ کو مانتے ہیں. ان کی زبان میں، ان کے ادب میں، ان کی شاعری میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. یعنی ان کا جرم یہ ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. آیت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے عالم کا پروردگار. عالم کا پروردگار آپ نے ترجمہ کیا رب العالمین کا. اسی کی وضاحت میں آپ لکھتے ہیں کہ اصل میں رب العالمین کے الفاظ ہیں، رب کے معنی اصلاً پالنے والے کے ہیں، پھر اس مفہوم کے لازمی نتیجے کے طور پر مالک اور آقا کے معنی اس لفظ میں پیدا ہوئے، اور اردو کے لفظ پروردگار کی طرح اس پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ پرورش کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال عربی زبان میں باقی نہیں رہا. سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے رب العالمین، اور اس کے بعد کی صفات اس کی دلیل ہیں جو استدلال کے طریقے پر نہیں بلکہ ایک بدیہی حقیقت کے اعتراف اور اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہیں. بیان کیجئے گا کہ یہ عالمین کا جو لفظ ہے، ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم تو ایک دنیا سے واقف ہیں، دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ اس کے اندر یہ جو پورا کا پورا پہلو ہے پروردگار کا، اس نے اس کو احاطہ کر لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی زبان میں، عربی زبان ہے، جو جمع استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ عالمین عالم کی جمع ہے، تو جمع ہے یہ تعدد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور کسی چیز کی وسعت اور عظمت کو بیان کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے.
تو یہ ظاہر ہے کہ موقع استعمال بتا دیتا ہے. یہاں کوئی تعدد بیان کرنا مقصد نہیں ہے، ذرا حالے کہ اس کو بھی آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کائنات ہے جس کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، جو کائنات تمہیں نظر آتی ہے، جو کائنات اس کے ماورا ہو سکتی ہے، پوری کائنات یہاں سے وہاں تک ہر چیز کا پروردگار وہی ہے. تو عالمین اس معنی میں آیا. اب عالمین کا لفظ عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سے دوسرے مفاہیم موقع کے لحاظ سے پیدا کر لیتا ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ زبان میں اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ لغت میں کسی لفظ کے معنی دیکھ لیں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے. تو عالمین کا لفظ اس پوری کائنات کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. عالمین کا لفظ اگر یہ بتایا جائے کہ کائنات ایک نہیں ہے 6 اور بھی ہیں تو سب کے لیے استعمال ہو جائے گا. اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے اس دنیا کا ذکر کرنا ہے، اسی دنیا کا جس میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں بھی عالمین کا لفظ استعمال ہو جائے گا. قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ فضلتکم علی العالمین، تو ہم یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے یہی استعمال کیا، نذیر للعالمین. تو اس دنیا کے لیے یعنی جو انسانوں کی دنیا ہے لفظ استعمال ہو جائے گا. اور بعض موقعوں کے اوپر بالکل قریبی مفہوم میں بھی ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ لفظ دنیا استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں اگر کسی موقع کے اوپر فلکیات پڑھا رہا ہوں تو دنیا کا لفظ استعمال کروں گا پوری کائنات کے لیے، اور میں عام ادبی اسلوب میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں نے تو یہ بات پوری دنیا کو بتا دی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں دنیا بہت ہی محدود ہو گئی. تو زبان کو اس کے استعمالات کے لحاظ سے دیکھنے ہیں. یہاں یہ لفظ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے استعمال ہوا ہے تو ظاہر ہے اس سے مراد پورا عالم ہے. جو کچھ بھی ہماری گرفت میں آ سکتا ہے اور جو ہماری گرفت میں نہیں آتا وہ سب کا پروردگار ہے، سب کا آقا ہے، سب کا مالک ہے. ٹھیک. اچھا غم صاحب، یہ بعض آثار و روایات میں سامنے آتا ہے، میرے سامنے ایک تفسیر کے کچھ حوالے بھی ہیں. ابو سعید خدری کی روایت ہے، ان سے منقول ہے کہ یہ عالم جو ہیں یہ تو کچھ 40,000 سے زائد ہیں، اور دنیا جو ہے وہ صرف ایک عالم، ان عالموں میں سے ایک عالم ہے. بعض اور روایت بھی آتے ہیں مختلف تفاسیر میں. تو کیا لفظ یہاں پر اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ ہم اس کو اس معنی میں لیں کہ ہاں جمع وسعت کے معنی میں اسی دنیا کے بارے میں ہے، یا تمام عالموں کے بارے میں ہے؟ یہ بھی بتائیے گا کہ جب فرماتے ہیں آپ، اور یہ جو پورا مکتب فرائی ہے کہ جو تعویل ہے وہ ایک ہی ہوگی، قرآن مجید کی آیت کا ایک ہی مدعا ہے، تو پھر کیا دونوں مفاہیم بیک وقت پائے جائیں گے، ایک پایا جائے گا دوسرا رد ہو جائے گا؟ اس کو کیسے یہ جب کہا جاتا ہے کہ ایک ہی تعویل ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی چیز دوسرے کی نقیض نہیں ہوگی. اچھا، تو آپ اس کو تعدد کے معنی میں لے لیں، آپ وسعت کے معنی میں لے لیں. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہاں کسی تحدید کی ضرورت ہی نہیں ہے. البتہ جب انسانوں کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے تو وہاں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ایک لفظ جو اتنی غیر معمولی وسعت رکھتا تھا وہ آخر چند لوگوں کے لیے کیسے استعمال ہو گیا. تو اس کی مثالیں دینے کی ضرورت ہے. تو یہاں کیونکہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ تمام جہانوں کا مالک. ٹھیک ہے، آپ کہیں جہان کا مالک، تو جہان یہاں پر کس معنی میں بولا جا رہا ہے؟ پورے عالم کے لیے. پورا عالم کس معنی میں بولا جا رہا ہے؟ پوری کائنات کے لیے. پوری کائنات کس مفہوم میں بولا جا رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. تو یہ اصل میں استعمال کے مواقع ہیں. اس میں دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہوں گے، جس کو بھی آپ چاہیں اختیار کر لیں. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب. یہ آگے جو الفاظ آئے ہیں الرحمن الرحیم، بالعموم جب ہم اس طرح کے الفاظ کو پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ تفاسیر میں ترجمہ بھی ان کا رحمان اور رحیم سے کر دیا جاتا ہے. اردو میں بھی یہ الفاظ رائج ہیں. اس میں آپ نے جو بات لکھی ہے اور جو ترجمہ کیا ہے وہ ذرا مختلف معلوم ہوتا ہے. آپ نے لکھا کہ سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. تو آپ نے جو اس کی وضاحت میں بات لکھی اس کے چند چیزیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. آپ لکھتے ہیں اصل میں رحمان اور رحیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ دونوں اگرچہ رحمت ہی سے صفت کے صیغے ہیں لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیے تو ان میں واضح فرق ہے. استاد امام امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے. اور آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں کوئی بھی صفت برائے بیت نہیں، بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے اور دوسرے اس کے دوام اور تسلسل کو. یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں اکثر ہم دیکھتے ہیں دو صفات سامنے آتی ہیں، غفور الرحیم آ جاتا ہے، کہیں پر علیمن حکیمہ آ جاتا ہے، یہاں پر رحمان الرحیم آ گیا. بالعموم پڑھنے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی لفظی رعایت کی گئی ہے، لیکن آپ نے اور آپ کے استاد نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ ایک مقصد اور ایک حکمت کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے یہاں زیر بحث ہے؟ کسی اچھے کلام میں بھی کوئی چیز ایسے تو نہیں آتی. یعنی قرآن مجید تو دنیا کا بلیغ ترین کلام ہے، ایک ادب کا شہپارہ ہے. ایک ایک حرف اس کے اندر بالکل ٹھیک جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور آپ اس کے اندر اتریں تو اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا حوالہ دیا جاتا ہے اور عام طور پر آیات کے آخر میں آتی ہیں، وہ اصل میں استدلال کے لیے آتی ہیں.
یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بات تمہیں کہی گئی ہے اس بات کو سمجھو، وہ ذات جس نے یہ بات کہی ہے وہ اپنے اندر یہ صفات رکھتی ہے، جب وہ یہ صفات رکھتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، یا جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس سے کوئی نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے، وہ نتیجہ کسی غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے، تو غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے، اس کائنات کا پروردگار کہہ رہا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ پروردگار کیا صفات رکھتا ہے، تو وہ صفات آخر میں آ جاتی ہیں۔ استدلال کے لیے تو گویا ایک یا استدلال کے لیے ہوتی ہیں اس پہلو سے کہ وہ بات پیدائش سے ہوتی ہے، اور یا اس پہلو سے استدلال کے لیے ہوتی ہیں کہ جو بات کہی گئی ہے اس کے نتائج جو سامنے آ رہے ہیں ان پر دلیل لائی جائے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جن سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو رحمان اور رحیم کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مبالغے کے طور پر استعمال کر دیے ہیں، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی نفی کی ہے ہم نے، اور یہ بتایا کہ نہیں، یہ دونوں لفظ اگرچہ ہیں رحمت سے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ بڑا بلیغ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب کسی کو رحمان کہا جاتا ہے تو اس کی رحمت میں کیسا وفور ہے، کیسا جوش ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ ہے وہ ماں کے بغیر سڑک کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو اس میں ایک فوری احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا ایک جوش آتا ہے آپ کے اندر کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، مجھے اس کو آغوش فراہم کرنی چاہیے، مجھے اس کو اس کی ماں تک پہنچانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہ اگر چیز انسان کے اندر نہ ہو، یعنی ایک وفور، ایک جوش، تو وہ نہیں اٹھے گا۔ اچھا، یہ پہلو ہے۔ تو جب اس پہلو کو بیان کرنا ہو تو پھر اس وزن کی صفات ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کا حوالہ دیا استاد امام نے کہ اس موقع کے اوپر پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ فلاں آدمی غضبناک ہے، بلکہ اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ یہ غضبناکی اس وقت بڑے وفور اور جوش کی کیفیت میں ہے، اس کو بیان کرنا پھر غضبان کا لفظ استعمال کیا جائے گا، یعنی مبالغہ اس پہلو سے۔ مبالغہ تو دونوں میں ہے، یعنی رحیم میں بھی مبالغہ ہے، رحمان میں بھی مبالغہ ہے۔ مبالغہ کس پہلو سے ہے؟ تو وہاں مبالغہ جوش اور ہیجان کے پہلو سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی بے تعلق سی رحمت نہیں ہے، کوئی قاعدوں ہی میں بندھی ہوئی رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ سراسر رحمت ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کو پکارا، جیسے اس کی طرف گئے، جیسے اس سے تعلق پیدا کیا، تو وہاں رحمت کا ایک چشمہ ہے جو ابل رہا ہے۔ تو یہ تعبیر ہے اس بات کی، تو اس کو بیان کرنا ہے اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اس کے لیے رحمان کا لفظ موضوع ہوگا۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ بچہ آپ کو نظر آیا، بڑا جوش پیدا ہوا، آپ نے اٹھا لیا، اب آگے کچھ مراحل ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ لے جانا پڑے، گھر میں رکھنا پڑے، 10 دن اس کی نگہداشت کرنی پڑے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کیا مصیبت لے آیا ہوں، تو اب وہ رحمت کا جوش جو تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب وہ رحمت چاہیے کہ جو اپنے اندر دوام اور استمرار رکھتی ہو، وہ رحمت چاہیے کہ جو اب برسوں بھی اس بچے کی اگر نگہداشت کرنی پڑ جائے تو آپ کے اندر کوئی تکان پیدا نہ کرے۔ تو اس پہلو کو اگر بیان کرنا تو اس کے لیے لفظ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی اس میں گویا احاطہ ہو گیا ہے کہ اس کی رحمت ایسا بھی نہیں ہے کہ بس اپنے طریقے پر اپنے قاعدے سے ملتی ہے، نہیں، اس کے اندر بڑا وفور، بڑا جوش اپنے بندوں کے بارے میں گویا ایک چشمہ ہے محبت کا، رحمت کا جو ابل رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اس طریقے سے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد جیسے فوارہ نیچے گر جاتا ہے نیچے گر جاتی ہے، نہیں، اس کے اندر بڑا دوام و استمرار ہے۔ اتنا دوام و استمرار ہے کہ جب اس نے ہم جیسے انسانوں کو بنایا جن کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا تھا، وہ اگر اس امتحان میں ڈالتا اور ختم کر دیتا تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں نے تمہیں جو شخصیت دی ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو یہ گیا اس کی رحمت کی ابدیت ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یعنی گویا میری رحمت یہاں سے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ تو دونوں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے رحمان، دوسرے پہلو کو بیان کرنے کے لیے رحیم۔ ٹھیک، ہم سے بڑی ہی خوبصورتی سے یہ پہلو بھی واضح ہوا۔ یہ بیان کیجیے گا کہ جس نظم میں یہ چیز آئی ہے، یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کا شکر ہے جو جہانوں کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، تو یہ جہانوں کے رب سے رحمان اور رحیم کی صفت کا کیا تعلق ہے؟ کیا مطلب جہان کو اس نے بنایا ہے، اس اسکیم کے حوالے سے بھی یہاں پر کچھ چیز زیر بحث ہے؟ خالق ہونا تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق ہونا ہی اگر کسی کے لیے مشتبہ ہے تو وہ کیوں اس دعا کی طرف آئے گا؟ یہ دعا تو وہی مانگے گا کہ جو اپنے پروردگار کو خالق مانتا ہے۔ اس کے بعد ان صفات کا حوالہ دیا ہے جو میرے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، وہ مجھے دیتا ہے، وہ میری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے، وہ میرے احساسات تک کو پورا کرتا ہے، وہ میری دعائیں سنتا ہے۔
تو وہ میرا مالک اور آقا ہے. یعنی مجھے جب کوئی مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، اسی کے پاس جانا ہے. جو رحمت ہوگی، کرم ہوگا، اسی کی طرف سے ہونا ہے. تو چونکہ یہ پہلو جو ہے یہ میری ذات سے متعلق ہے، تو اس لیے وہی صفات زیر بحث آئیں گی. اور یہاں رحمان بھی وہ پورے عالم کے لیے ہے، رحیم بھی پورے عالم کے لیے ہے، اور رب بھی پورے عالم کے لیے ہے. تو میں ان صفات کا حوالہ دیتا ہوں کہ تو میرا مالک اور آقا ہے، اور تو سراسر رحمت ہے، اور تیری شفقت ابدی ہے. اسی لیے تو تیرے حضور میں آیا ہوں کہ میری ہدایت کا اہتمام فرما. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت ہے کہ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے. چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا، اور اس طرح برپا کرے گا کہ اس دن سارا زور و اختیار اسی کو حاصل ہوگا. سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے، کسی کو یارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے. ہر معاملے کا فیصلہ وہ خود کرے گا، اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہ ہو سکے گا. یہ کیا بات ہے غامدی صاحب کہ جب کہا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی رب العالمین، رحمان رحیم اور روز جزا کا مالک، ان میں کیا معنویت ہے؟ اور یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ جو اس کی رحمت کا دوام و استمرار ہے، اس کا تقاضا ہے کہ پھر وہ روز جزا کا مالک. بڑی خوبصورت ترتیب ہے اس کے اندر. یعنی وہ میرا مالک اور آقا ہے. میرا مالک اور آقا ہے تو کوئی تند خو آقا نہیں ہے. ہر وقت اپنے کسی غلام کے اوپر تشدد پر آمادہ نہیں ہوتا. وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور جب وہ سراسر رحمت ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، تو یہ بندہ جس کو اس نے بنایا، جس کو اس نے شعور دیا، ناتمامی کا شعور دیا، جس نے اس کے اندر ابدیت کی خواہش رکھی، عدل کا شعور دیا، اس کو یوں چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ قیامت برپا کرے گا، روز جزا برپا کرے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، اس کا منتہائی کمال تو یہی ہے کہ ایک دن وہ اس پوری کائنات کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دے اور پھر فیصلہ کرے. ورنہ اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی موت پر ختم ہو رہی ہے، تو یہ کیا محبت ہوئی بھائی؟ ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا جس میں شر ہی شر ہے، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، جس میں استحصال ہی استحصال ہے، جس میں کوئی خیر تلاش کرنا آسان نہیں ہے، جس میں انسان کے درپے ہوا ہے، جس میں جنگیں ہیں، جس میں افتاد ہے، جس میں جگہ جگہ آفتیں آتی ہیں، جس میں غریبوں کی دنیا ہے. دیکھنے کے بعد آدمی کے لیے جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا رہ گیا باقی؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اگر تصور مالک یوم الدین تک نہ پہنچے تو پھر تو بات ہی کچھ نہ ہوئی. پہلی باتیں بھی ساری بےمانی ہو گئی. تو اس کو بالکل اس کے منتہائے کمال پر پہنچا دیا. میرا آقا ہے، سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور وہ ایک ایسا دن ضرور لائے گا کہ جس دن ہم سب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا. اس دن ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور ہم نے اگر اس کی وفاداری کا حق ادا کیا ہے تو اس کا صلہ دے گا. بہت ہی اہم بات آپ نے فرمائی. یہ بیان کیجیے گا ہمارے، چونکہ آج کل بہت بحثیں بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ کیا اگر کوئی خدا ہے تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ باقاعدہ حساب و کتاب کے لیے معاملہ کرے، دنیا ہی کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ کرتے. یہ جو بات یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ روز جزا کا مالک، کیا یہ کہنا درست ہے کہ جب ہم کسی کو خدا مان لیتے ہیں اور خدا کا شعور ہماری فطرت میں الہام کیا ہے تو اس کا لازمی عقلی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس خدا کو پھر کوئی نتائج مرتب کر کے دکھانے چاہیے؟ گویا خدا پر ایمان کا لازمی عقلی تقاضا بھی ہے کہ آخرت کو ہونا چاہیے. یعنی میرے حوالے سے اس لیے کہ مجھے شعور دیا گیا ہے اس کا. یعنی میں کوئی مادے کا ڈھیر نہیں ہوں. میرے اندر عدل کا شعور ہے، میرے اندر تمام چیزوں کو اپنے اکمال تک پہنچانے کا شعور ہے. میں مرنا نہیں چاہتا، میرے اندر ابدیت کی شدید خواہش ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سارے احساسات میرے اندر پیدا کرے، اس شعور کے ساتھ ایک مخلوق کو دنیا میں رکھے، اور پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے. تو میرے حوالے سے تو کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ چیز اپنے انجام کو پہنچے. البتہ اگر مجھے ان سب چیزوں کا شعور نہ ہوتا، یعنی ہو سکتا ہے ہم جانوروں کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کے اس چیز کا شعور ہی نہ ہو، تو وہ پیدا ہوں، وہ مار دیے جائیں، زمین پر آئیں، مٹا دیے جائیں، تو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا. لیکن انسانی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اگر کوئی پروردگار ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، تو لازماً اس کو ایک روز جزا برپا کرنا چاہیے. اگر وہ خالق ہے اور روز جزا برپا نہیں کرتا، وہ ہمارا پروردگار ہے اور روز جزا برپا نہیں کرتا، تو حقیقت میں پھر وہ ہمارا خالق اور ہمارا پروردگار ہو نہیں سکتا. پھر تو یہ ہوگا کہ کوئی ظالم ہے، کسی رام نے اپنی لیلا برپا کی ہے، کوئی تماشا گاہ تھی جس میں ہمیں بھیجا گیا. یعنی آپ سوچئے کہ درد کا احساس دے دیا گیا اور درما پیدا نہیں کیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس وجہ سے ہماری شخصیت کے لحاظ سے تو قیامت کو لازماً آنا چاہیے اور ایک روز جزا ضرور برپا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا شعور چونکہ اس کا تقاضا کرتا ہے تو ہماری زبان پر جب دعا آئے گی تو ہم تو اپنے پروردگار کو اسی زاویے سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب نشست کے خاتمے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے تعریف و ثنا بیان کی، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور وہ اس کو وہ چیز ملے گی جو وہ مانگتا ہے۔ یہ روایت ہے، کیا فرماتے ہیں اس روایت کی تشریح؟ کوئی شک نہیں اس میں، یعنی سورہ فاتحہ کا بڑا ہی عمدہ تجزیہ ہے جو ایک روایت میں حضور نے خود کر دیا ہے، اور یہ بتا بھی دیا ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح ادب بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرے پہلے۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ یہ تعلق کا اظہار ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جا کر اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے، یعنی وہاں جا کے گویا ہم نے بات کو مکمل کر دیا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس حد تک ابدی ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح نہیں چھوڑ دے گا کہ ہم مٹی کے حوالے ہو جائیں۔ ہمیں جو شعور دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ ایک دن برپا کرے گا جس میں اس کا انصاف ظہور پذیر ہوگا، جس میں ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، جس میں خیر والوں کو جزا ملے گی، وہ عدل کا دن لازماً برپا کرے گا۔ اور چونکہ یہ وہ ہمارا پروردگار ہے، یہ اس کی صفات ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اپنا سر جھکانا ہے تو اس کے سامنے جھکائیں گے، مدد مانگنی ہے تو اس کے سامنے مانگیں گے۔ تو یہ گویا حقائق کا اعتراف ہے جو کرنے کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے اس روایت میں کہ پہلے مرحلے میں ہم گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی عرضداشت سامنے رکھتے ہیں، یعنی ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندوں کی حیثیت سے ہم اس کو معبود مان کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو اب گویا بندگی کی طرف ہم آ گئے اور اپنا احساس ہم نے بیان کر دیا، اب دعا کا صحیح موقع آ گیا ہے۔ تو دعا مانگنے کے آداب یہ ہیں، اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ وہ سب سے بڑی دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، سب سے اہم دعا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ استاد امام نے ہم طالب علموں سے ایک زمانے میں پوچھا تھا کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے، تو ہم کوئی بہت اچھا جواب دے نہیں سکے۔ بعد میں انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ وہی دعا ہے جو تم روز نماز میں کرتے ہو، سب سے بڑی دعا یہی ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اس میں وہ چیز ہم نے مانگی ہے کہ جس دعا کے نامقبول ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں، یعنی ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ ہدایت دے گا۔ یہ دعا اگر پورے شعور کے ساتھ مانگی جائے اور اس کے تقاضے پورے کر دیے جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی یہ دعا کرے اور یہ پوری نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ دے دیا میں نے اپنے بندے کو، اس نے میرا حق ادا کر دیا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ میرا حق یعنی اللہ کا حق کیا تھا کہ میں اس کا صحیح شعور اپنے اندر پیدا کروں اور اس کا اظہار کروں، اور میرا حق کیا تھا کہ میں ہدایت مانگوں تو مجھے ملے، تو فرمایا وہ میں نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ ہم سے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، چند آیات زیر بحث آئیں، لیکن اللہ کی کتاب کے اندر کیسا علم کا سمندر ہے کہ موتی آپ چننا شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس پروگرام کی وساطت سے ہماری کوشش ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو قرآن سے جوڑا بھی جائے اور قرآن مجید کے اندر جو مخفی پہلو ہیں دین کے ایک بڑے عالم سے وہ بھی سمجھے۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ کے وقت کا